अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मम्प्स, कनपेड़े। आज मैं आपको इसके हवाले से बताऊंगी कि ये मर्ज़ क्यों होता है, इसके सिम्टम्स क्या आते हैं और होम्योपैथी में हम किस तरह इसको क्योर करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि मम्प्स का एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है, क्योंकि ये एक वायरल इन्फेक्शन है और एलोपैथी में जो मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं वो सिर्फ इसकी कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए की जाती हैं। बताते हो तो मम्प्स को ट्रीट करने के लिए नहीं दवाई इस्तेमाल करवाई जाती। इसकी जो कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं, जैसे कि बहुत तेज़ बुखार अगर होता है तो उससे डिहाइड्रेशन हो सकती है या बुखार जो है जानलेवा साबित हो सकता है। तो इसके सिम्टम्स को थोड़ा मध्यम करने के लिए और इसकी कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए एलोपैथी में मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे इस मर्ज़ का एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है। ये जो मम्प्स हैं ज़िंदगी में नॉर्मली एक दफ़ा होते हैं। जब एक दफ़ा ये हो जाते हैं तो बहुत रेयर है कि दोबारा कभी ज़िंदगी में हों। किसी भी उम्र में ये वायरल इन्फेक्शन जो है हमारे सामने आ सकती है। हम ये नहीं कह सकते कि कनपेड़े जो हैं ये बच्चों का मर्ज़ है या बच्चियों का मर्ज़ है। ये मर्ज़ किसी भी एज में किसी को भी हो सकता है। ये बचपन में, नौजवानी में, जवानी में, उधेड़ उम्री में और बड़ी उम्र में ये मर्ज़ जो है हमारे सामने आ सकता है, क्योंकि ये एक वायरल इन्फेक्शन है और ऑलमोस्ट हर शख्स को ज़िंदगी में एक ना एक दफ़ा ये वायरल इन्फेक्शन ज़रूर होती है। तो कनपेड़े जो है एक छूत का मर्ज़ है और जो एक फैमिली है, वायरसेस की फैमिली है, उस फैमिली के में से एक वायरस है जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन फैलती है। यानी इनकी फैमिली जो वायरसेस की फैमिली है उसे पैरामिक्सो वायरसेस कहते हैं। ये जो है वायरल इन्फेक्शन पैदा करते हैं और नतीजे के तौर पर कनपेड़े हो जाते हैं। नॉर्मली हमारे अंदर परवरदिगार ने थूक बनाने वाले ग्लैंड्स रखे हैं। हमारे चेहरे के दोनों साइड्स पे, हमारे कान के नीचे ये तीन के सिलिवरी ग्लैंड्स के सेट पाए जाते हैं और इनका काम जो है वो थूक बनाना है। इन्हें पैरोटिड ग्लैंड्स भी कहते हैं। ये जो वायरस है इनकी इन्फ्लेमेशन पैदा कर देता है, लिहाजा ये जो सिलिवरी ग्लैंड्स हैं ये बहुत ज़्यादा स्वेल कर जाते हैं और जब ये स्वेल करते हैं तो फिर इनको मम्प्स कहते हैं। ये मर्ज़ आम तौर पर 1 से 2 हफ्ते के दौरान वापस मुड़ जाता है। यानी अगर कि किसी बच्चे को या बच्ची को ये मर्ज़ हुआ है तो 1 हफ़्ता जो है इसकी इलामात शदीद होंगी, उसके बाद इसकी इलामात मुड़ना शुरू हो जाएंगी। आप चाहें तो अपने डॉक्टर के मशवरे से 1 हफ़्ते के बाद अपने बच्चे को स्कूल भी भेज सकते हैं। लेकिन अगर इलामात स्वेरिटी पे होती हैं या चूँकि ये एक छूत का मर्ज़ है, लिहाजा बच्चे को इस तमाम अरसे के दौरान घर में बिठा लिया जाता है। ये मर्ज़ जो है थूक के ज़रिए, किसिंग के ज़रिए, छींकों के ज़रिए, खांसी के ज़रिए, एक दूसरे के बर्तन इस्तेमाल करने से, जैसे एक गिलास में आपने पानी पिया, दूसरे में घर के किसी दूसरे फ़र्द ने पानी पी लिया, तो जिसको भी मम्प्स होंगे ये वायरल वहाँ से दूसरे शख्स को पास कर सकता है। फिर इसी तरह अगर एक ही चादर का इस्तेमाल किया जा रहा है या एक ही तौलिए का इस्तेमाल किया जा रहा है तो मुतासरा शख्स का जो वायरस है वो उस शख्स तक भी पहुँच जाएगा जो सेहतमंदी की हालत में है। नॉर्मली जब घर में किसी एक को कनपेड़े होते हैं तो आलमोस्ट जितने छोटे बच्चे जिनके इम्यून सिस्टम कमज़ोर होते हैं वो सारे के सारे इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं। लेकिन अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो वो लोग जिनके घर में कोई बच्चा ऐसा पाया जा रहा है कनपेड़े वाला, तो वो उस मर्ज़ से मुतासिर नहीं होते। लेकिन एहतियात यही करनी चाहिए कि अगर आपके घर में किसी को कनपेड़े हुए हैं, उसकी इलामात शदीद हैं या शदीद नहीं हैं, तो बच्चे को पब्लिक प्लेसेस में भेजने से, यानी स्कूल में या फैमिली फंक्शन में या ऐसे घरों में जहाँ छोटे बच्चे पाए जाते हैं, ख़ास तौर पर नौज़ायदा बच्चे पाए जाते हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होती है, वहाँ ना लेके जाया जाए। क्योंकि ये मैंने जिस तरह आपको कहा कि छूत का मर्ज़ है और खांसी से और छींकने से या एक दूसरे के साथ बच्चे जो हैं अगर अपनी पानी की बोतल शेयर करते हैं या एक दूसरे के साथ अपना गिलास शेयर कर लेते हैं तो ये मर्ज़ दूसरे में भी मुंतकिल हो जाता है। जब हमारे ग्लैंड स्वेल करते हैं तो स्वेलिंग से
کچھ عرصہ پہلے یعنی 1 یا 2 دن پہلے جو ہے سمٹمز جو آتے ہیں وہ فلو کی طرح کے آتے ہیں، یعنی آن سیٹ سڈن نہیں ہوتا، پہلے تھوڑے بہت سمٹمز آتے ہیں، جیسے کہ سر میں درد آ سکتا ہے، باڈی پین آ سکتی ہے، بچے کی بھوک جو ہے وہ کم ہو سکتی ہے، اور یہ کہ لو گریڈ فیور ہو سکتا ہے، یعنی ہلکا ہلکا بخار ہو سکتا ہے، اور فٹیگ ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب نیکسٹ جو فیز آتا ہے اس میں جب ہمارے سلیوری گلینڈ سویل کر جاتے ہیں تو پھر جو ہے بخار ایک دم سے تیز ہو جاتا ہے، ایک سائڈ جو ہے بہت زیادہ سویل کر جاتی ہے، اور یہ جو سائڈ سویل کرتی ہے یہ پینفل بھی ہوتی ہے، اور اس میں بہت زیادہ درد بھی ہوتی ہے، بچہ جو ہے بہت زیادہ تکلیف میں آ جاتا ہے، روتا بھی ہے، اسے کھایا نہیں جاتا، نگلا نہیں جاتا، کیونکہ گلینڈ سویل اتنے زیادہ کر جاتے ہیں کہ بچے کے لیے عام طور پر کھانا پینا جو ہے وہ دشوار ہو جاتا ہے، اور بہت تیز بخار جو ہے اس کے ساتھ آتا ہے۔ تو پہلے نارملی یعنی کہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ پہلے ایک سائڈ کے گلینڈ جو ہیں سویل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسرے سائڈ کے گلینڈ سویل کرتے ہیں۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ جو سلیوری گلینڈز ہیں وہ صرف رائٹ سائڈ کے سویل کریں یا صرف لیفٹ سائڈ کے سویل کریں، نارملی پہلے رائٹ سائڈ یا لیفٹ سائڈ پھر دوسری سائڈ آٹومیٹکلی جو ہے اس میں انوالو ہو جاتی ہے، اور اس کے سمٹمز ہمارے سامنے یہی آتے ہیں کہ بخار بھی ہو سکتا ہے، تیز بخار بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں درد ہوتی ہے، اور اس درد کی وجہ سے بچہ روتا ہے، اور کچھ یہ کہ ایک بخار کی شدت، پھر بچے سے کچھ کھایا پیا نہیں جا رہا ہوتا تو بچہ جو ہے بھوک کی وجہ سے بھی روتا ہے۔ آپ کہہ لیجئے یا سمجھ لیجئے کہ یہ ایک انتہائی تکلیف دہ حالت جو ہے ہمارے سامنے آتی ہے۔ نارملی جو وائرس ہے یہ ہمارا جو ممپس پیدا کرتا ہے یہ نارملی ہمارے سلیوری گلینڈز کے اوپر اٹیک کرتا ہے، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سلیوری گلینڈز کے علاوہ ہماری باڈی کے دوسرے حصوں کے اوپر بھی حملہ آور ہو جائے، اور یہ زیادہ تر اس صورت میں ہوتا ہے جب اس کی کمپلیکیشنز پیدا ہوتی ہیں، ورنہ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ 8-10 دن کے اندر اندر یہ مرض واپس چلا جاتا ہے، لیکن کمپلیکیشنز کی صورت میں یا اگر یہ ہمارے سلیوری گلینڈز کے علاوہ ہمارے باڈی کے دوسرے حصوں کے اوپر حملہ آور ہو جائے تو پھر اس صورت میں جو مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں ان میں ٹیسٹس کی انفلیمیشن ہو سکتی ہے، اور بہت کم ریئر کیسز ہیں کہ آگے چل کر یہ جو مرض ہے یہ بانجھ پن پیدا کر دے۔ خواتین میں اووریز کی انفلیمیشن ہو سکتی ہے، اور اگر اووریز کی انفلیمیشن ہوتی ہے اور اس دوران خواتین اگر پریگننٹ بھی ہو جاتی ہیں اس سارے فیز کے دوران تو پھر مس کیریج کے چانسز جو ہیں بہت زیادہ بڑھ سکتے ہیں۔ خواتین کے بریسٹ جو ہیں وہ انفلیم کر جاتے ہیں، ہماری جو میمبرینز برین کے گرد اور اسپائنل کارڈ کے گرد ہیں اس کی انفلیمیشن ہو جاتی ہے، یعنی مننجائٹس ہو جاتا ہے، پھر اس کی وجہ سے بے ہوشی کے دورے پڑنا یا شدید قسم کا سر درد ہونا، اس طرح کے مسائل ہمارے سامنے آ سکتے ہیں۔ یہ مرض جو ہے ممپس کا جو وائرس ہے یہ اگر ہماری سماعت کی طرف جاتا ہے اور ہمارے اندرونی کان کی ہڈی کو نقصان پہنچاتا ہے، کوکیلیا جس کو کہتے ہیں، تو مستقل طور پر بہرا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پینکریاز جو ہیں ان کی انفلیمیشن ہو سکتی ہے، اور نتیجے کے طور پر ہمارے پیٹ میں درد آ سکتی ہے، نوزیا آ سکتا ہے، وامٹنگ آ سکتی ہے، اور ہمارے دماغ کی بھی انفلیمیشن ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ممپس کا مرض آتا ہے، کنپیرے ہمارے سامنے آگے اور بچپن ہے یا لڑکپن ہے یا نوجوانی ہے تو اس صورت میں جو احتیاط کی جاتی ہے فوری طور پر بچوں کو ریسٹ پوزیشن میں بھیج دیا جاتا ہے تاکہ مرد جو ہے میٹاسٹیسس کنڈیشن اختیار نہ کر سکے۔ میٹاسٹیسس ہوتا ہے کہ مرد جگہ بدلتا ہے، یعنی ممپس جو ہیں وہ سلیوری گلینڈز کی بجائے اگر اووریز میں چلے گئے ہیں وائرس جو ہے اس کا، یا وہ ٹیسٹیکلز میں چلا گیا ہے یا برین کی طرف چلا گیا ہے، تو پھر جو کمپلیکیشنز ہیں وہ بہت سویئر قسم کی آتی ہیں۔ لہذا اگر گھر میں کسی بچے کو کنپیرے کا مرض آئے تو سب سے پہلے تو اسے بیڈ کے اوپر ڈال دیں۔ لڑکیوں کو تو مکمل طور پر بیڈ ریسٹ پہ کر دیں، لڑکوں کو ٹائٹ قسم کا انڈر ویئر پہنا دیں تاکہ ٹیسٹیکل جو ہے ان کے سیف ہو سکے۔ اگر بہت تیز بخار ہے تو ڈی ہائیڈریشن سے بچنے کے لیے بچوں کو یا بڑوں کو جو بھی مریض ہے اس کو فلوئڈ کا استعمال بہت زیادہ کروائیں، لیکوڈ بہت زیادہ دیں تاکہ ڈی ہائیڈریشن نہ ہو سکے۔ ہلکی غذا کا، نرم غذا کا استعمال کروائیں، اور ہر وہ چیز جیسے کہ
नमक मिर्च है, रोटी है, सालन है, गोश्त है या बोतलें हैं, बाज़ारी जूस हैं, जो भी बाज़ार की ग़िज़ा है, हर चीज़ को बंद कर दीजिए। सिर्फ नरम ग़िज़ा में क्या चीज़, दूध का इस्तेमाल करवाइए, चाय का इस्तेमाल करवाइए, रस, बन, डबल रोटी या फलों में से केले का इस्तेमाल करवाइए, ताकि बच्चे को कमज़ोरी भी ना होने पाए और बच्चे का मर्ज़ भी ना बढ़े। इसकी बेसिक वजह यह है कि जब सलिवरी ग्लैंड स्वेल कर जाते हैं तो वो अंदर रास्ते को बंद कर देते हैं, और जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये स्वेलिंग जो है बहुत पेनफुल होती है। बच्चे के लिए निगलना, बच्चे के लिए चबाना, बच्चे के लिए खाना खाना, सिर्फ बच्चा नहीं, कोई भी मरीज़ है, किसी भी उम्र का है, बहुत ज़्यादा दुश्वार हो जाता है। लिहाजा एक तो ये नरम ग़िज़ा जो है, सादा ग़िज़ा जो है, ये उसको उस तकलीफ़ से बचाएगी, दूसरे उसके मर्ज़ को बढ़ने नहीं देगी। ज़ाहिर है जब आपके गले में दर्द है और आप चबा नहीं पा रहे और आप बच्चे को पराठे खिलाने की कोशिश कर रहे हैं या नान उसे कह रहे हैं कि वो चबा ले या गोश्त खा ले, तो ऑटोमेटिकली उसकी तकलीफ़ में शिद्दत पैदा हो जाएगी। अब हम आते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। तो मैंने शुरू में आपको कहा कि मम्प्स, कनबेरे एक ऐसा मर्ज़ है जिसका एलोपैथी में कोई इलाज नहीं। वैक्सीनेशन हो सकती है कि आप वैक्सीनेशन करवा लें कि आपको कनबेरे ना हो, लेकिन एलोपैथी में इस मर्ज़ का कोई इलाज नहीं। और होम्योपैथी में हम कामयाबी के साथ इस मर्ज़ की इलामात को कंट्रोल कर लेते हैं। तो होम्योपैथी में जो सबसे टॉप ग्रेड मेडिसन है जो मम्प्स के हवाले से इस्तेमाल होती है वो बेलाडोना है। और बेलाडोना के करैक्टरिस्टिक आप सब जानते हैं कि राइट साइडेड मेडिसन है और बुखार इसमें बहुत तेज़ पाया जाता है, सर की तरह बुखार पाया जाता है, पैर ठंडे होते हैं, इसके ग्लैंड सूजे हुए होते हैं। और दूसरी जो ख़ास बात बेलाडोना में पाई जाती है या बेलाडोना को इस्तेमाल करने की वजह बनती है कि बेलाडोना का मरीज़ जब ये ग्लैंड सूजते हैं तो उसकी वजह से उसको जो निगलने में प्रॉब्लम होती है वो बेलाडोना का करैक्टरिस्टिक है। निगलने में दुश्वारी बेलाडोना का करैक्टरिस्टिक है। इवन जब हमारे सामने पेशेंट आता है, मैंने ये बात शायद पहले भी 1-2 दफ़ा बेलाडोना के हवाले से बयान की है, तो हम बाकायदा, मुझे बाकियों का तो नहीं पता, चले मैं अपनी बात करती हूँ, मेरे सामने जब गले ख़राब के या इस तरह के पेशेंट आते हैं तो मैं बाकायदा उनको कहती हूँ कि अपनी थूक को निगलें, और मैं उनसे पूछती हूँ कि थूक निगलने के दौरान उनको तकलीफ़ तो नहीं हुई। और अगर वो ये कह देते हैं कि थूक निगलना भी उनके लिए दुश्वार है और उन्हें दर्द हो रही है, तो आप समझ लीजिए कि ये निगलने में जो दुश्वारी है, आप अपना भी थूक निगल रहे हैं और आपको निगलने में दुश्वारी है, तो बेलाडोना एक तरह से मोहर लग जाती है कि बेलाडोना के अलावा कोई दूसरी दवा नहीं है। इसी तरह फिर मर्कसॉल को इस्तेमाल किया जाता है, और मर्कसॉल भी राइट साइडेड ग्लैंड की स्वेलिंग के लिए इस्तेमाल होती है। और मर्क का जो एक हादसा है जिसके लिए मर्कसॉल को इस्तेमाल किया जाता है कि मर्क में राल बहुत ज़्यादा बनती है, और अगर आपको ये कनपेरों के साथ राल बहुत ज़्यादा बहती हुई मिले और बुखार भी तेज़ पाया जा रहा है और रात में इलामत का इजाफा हो रहा है, तो आपकी जो मेडिसिन है वो मर्कसॉल होगी। तीसरी जो मेडिसिन इस मर्ज़ में इस्तेमाल होती है वो लेकेसिस है। लेकेसिस लेफ़्ट साइडेड मेडिसिन है, लिहाजा कोई भी लेफ़्ट साइडेड बीमारी आ रही है वहाँ पे हम लेकेसिस को इस्तेमाल करते हैं। और लेकेसिस में जो एक ख़ास चीज़ पाई जाती है वो ये कि इसके पेशेंट जो होते हैं छूने से बहुत ज़्यादा हसास होते हैं। लिहाजा अगर कनपेरे निकलें और आप पेशेंट को हल्का सा उसके चेहरे को टच करते हैं और पेशेंट से टच किया जाना बर्दाश्त नहीं होता, तो आपकी जो मेडिसिन है वो लेकेसिस है। कैमोमिला को इस्तेमाल किया जाता है उस वक़्त जब नाकाबिले बर्दाश्त दर्दें होती हैं, पेशेंट किसी सूरत उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर रहा होता, बहुत ज़्यादा बेचैन होता है और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है। याद रखिए कि पेशेंट अगर अपने मर्द की हालत में पुरसुकून है तो वो कैमोमिला नहीं है, लेकिन पेशेंट अगर अपने मर्द की हालत में शिद्दत से वाह वेला कर रहा है, उछल रहा है और उसे किसी तौर चैन नहीं भरा, तो आपकी जो मेडिसिन है वो कैमोमिला है। फिर पल्साटीला का इस्तेमाल करवाया जाता है, और पल्साटीला के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये कन पेरों की बेहतरीन दवाइयों में से एक दवाई है। ख़ास तौर पर वो कन पेरे जिनके साथ कान में शदीद दर्द पाया जाता है। आप अपने सलिवरी ग्लैंड की लोकेशन देखिए, वो कहाँ है, वो कान के नीचे पाए जा रहे हैं। लिहाजा अगर कान में शदीद दर्द पाया जा रहा है और फिर मेटास्टेसिस भी पाया जा रहा है,
یعنی ممس کی انفیکشن جو ہے وہ بریسٹ کی طرف فیمیل کے چلی گئی ہے، یا فیمیل کی اووری کی طرف چلی گئی ہے، یا مردوں میں ٹیسٹیکل کی طرف چلی گئی ہے، تو اس صورت میں پھر ہم پلساٹیلا کو استعمال کرواتے ہیں۔ ایپس میلیفیکا میں بھی ایپس میلیفیکا کو بھی ممس میں استعمال کروایا جاتا ہے، اور وہاں کیا ہوتا ہے، وہاں جو میٹاسٹیسس کنڈیشن آتی ہے وہ کس طرح کی آتی ہے کہ ممس کی جو انفیکشن ہے وہ دماغ کی طرف چلی جاتی ہے۔ فائٹولائکا کو استعمال کیا جاتا ہے اس صورت میں جب آپ نے دیکھا کہ کن پیڑے جو ہیں بہت ہارڈ ہیں اور ٹیومر ٹائپ بنے ہوئے ہیں، تو وہاں ہم فائٹولائکا کو ہم استعمال کرواتے ہیں۔ اس کے علاوہ کالی میور کو استعمال کیا جاتا ہے اگر بخار نہ ہو۔ جیبرونڈی ہماری وہ میڈیسن ہے جو کہ حفظ ما تقدم کے طور پر استعمال کروائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا ایک نسوڈ ہے پیروٹائڈینیم، اس کو حفاظتی دوا کے طور پر استعمال کروایا جاتا ہے۔ باقی اکارڈنگ ٹو ٹوٹیلٹی آف سمٹمز، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی دوائی کوئی بھی ان ادویات سے ہٹ کر بنتی ہے تو آپ اپنی اس دوا کو استعمال کروا لیجئے۔ یہاں میں ریسنٹلی اپنا ایک کیس آپ کو بیان کرتی ہوں۔ آج 12 ستمبر 2022 ہے۔ 6 ستمبر کی بات ہے کہ شام کے وقت میرے پاس ایک بچی آئی، اس کے کان میں درد ہو رہی تھی، تو ماں نے آ کے کہا کہ بچی نے کان میں باریک پینسل جو ہے نا وہ اپنے کان میں پھیری ہے، اور وہ اکثر پھیرتی رہتی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے اس کو چوٹ لگ گئی ہے، اس پینسل پھیرنے کی وجہ سے اس کو درد ہو رہی ہے۔ میں نے کان وغیرہ جب چیک کیا تو مجھے زخم وغیرہ کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے کان کی درد کے مطابق اس کو کالی میور جو ہے وہ 2 خوراکیں بنا کے دے دی۔ دوسرے دن وہ بچی دوبارہ میرے پاس آئی، اور اس کو کان کے درد میں تو افاقہ نہیں تھا، لیکن اس کا جو رائٹ سائڈ کا گلینڈ تھا، سلیوری گلینڈ جو تھے، وہ سارے کے سارے سویل کر گئے ہوئے تھے اور مرض ایک دم باہر آ گیا ہوا تھا، یعنی اسے کن پیڑے ہو گئے ہوئے تھے، اور صرف اس کی رائٹ سائڈ جو ہے وہ انوالو ہوئی تھی۔ بچی کو بخار اتنا تیز نہیں تھا، بخار 100 سے 101 کے درمیان آپ کہہ لیجئے اس کا بخار تھا۔ میں نے بچی کو جو ہے یہ نسوڈ جو میں نے آپ کو بتایا ہے پیروٹائڈینم جو ہے، میں نے 200 میں اس بچی کو ایک دوا دی، یعنی 7 تاریخ کو میں نے اس کو یہ نسوڈ استعمال کروایا۔ شام تک اس کا بخار جو تھا وہ 100 سے نیچے تھا، اور سویلنگ جو تھی اس کی ایک جگہ پہ رک گئی ہوئی تھی، یعنی جو صبح کے وقت سویلنگ ایک دم آن سیٹ ہوا تھا نا، وہ ایک جگہ رک گئی ہوئی تھی۔ دوسرے دن میں نے بچی کو کوئی دوائی استعمال نہیں کی، بچی کا بخار کم ہو گیا تھا، 99 پوائنٹ کچھ کے اوپر اس کا بخار آ گیا تھا، اس کی سویلنگ میں کمی آ گئی ہوئی تھی۔ اس دوران بچی کا میں نے اسکول بند کر دیا تھا، اور بچی کے کھانے پینے کی ہر چیز میں نے بند کر دی تھی، سوائے وہی غذا جو میں نے آپ کو ابھی لیکچر میں بتائی ہے کہ میں نے اسے دودھ، چائے، رس اور بن کے علاوہ ہر چیز اس کی بند کر دی، اور ساتھ میں نے کیلے کا استعمال جو ہے وہ بچی کو کرنے کو کہا۔ تیسرے دن بھی میں نے بچی کو کوئی دوا استعمال نہیں کروائی، میں صرف دیکھ رہی تھی کہ بچی کی کنڈیشن کیا آ رہی ہے۔ بچی کا بخار ختم ہو گیا تھا، بچی کی سویلنگ جو ہے آدھے سے کم ہو گئی تھی، اور الحمدللہ دوسری سائڈ جو ہے وہ انوالو نہیں ہوئی تھی۔ آج آپ کے لیے 10 تاریخ تک بچی کی یہ کنڈیشن تھی، 11 تاریخ یعنی یہ صورتحال تھی کہ بچی کا بخار بالکل ختم ہو گیا تھا، بچی نے کھیلنا کودنا شروع کر دیا تھا، حالانکہ میں نے اس کی ماں کو بڑی سختی سے کہا ہوا تھا کہ اسے بستر سے پیر نہیں اتارنے دینا، اسکول بچی کو بھیجنے سے منع کر دیا ہوا تھا، خوراک بھی ابھی اس کی وہی چل رہی تھی۔ پیر والے دن یہ تھا کہ بچی کی جو سویلنگ تھی وہ منیمائز ہو کے آپ کہہ لیجئے کہ 80 to 85% سویلنگ ختم ہو گئی ہوئی تھی بچی کی، اور باقی 10 سے 15% اس کی جو ہے وہ سویلنگ رہ گئی ہوئی تھی، اور بخار بالکل نہیں تھا، دوسری سائڈ کی انوالومنٹ بالکل نہیں ہوئی، اور بچی جو ہے زبردستی اس کو بٹھانے والی بات تھی، ورنہ وہ رکنے میں نہیں آ رہی تھی، اس کی شرارتیں جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہی تھی۔ میں بتا دوں بچی کی عمر جو ہے وہ 5 سال ہے، لیکن اس کو اسکول نہیں بھیجا، اور آج جب میں لیکچر تیار کر رہی ہوں، یعنی جب آج 12 ستمبر ہے، تو بچی جو ہے آلموسٹ ٹھیک ہو چکی ہے، لیکن ہلکی سی ایک آپ کہہ لیجئے کہ تھوڑا سا ایک ڈاکٹر کی نظر سے اگر میں دیکھوں تو ابھی بھی اس کی تھوڑی سی بالکل مائنر سی اس کی جو ہے وہ سویلنگ رہ گئی ہے۔ 8 دن تک اس کو اسکول نہیں بھیجنا ہے، 8 سے 10 دن تک اس کی غذا جو ہے وہ یہی رہے گی، اور ساتھ میں یہ بتا دوں کہ میں نے بچی کو ابلے ہوئے آلو کھانے کی اجازت دی ہے کہ وہ آلو ابال کر ان کے اوپر نمک یا کالی مرچ تھوڑی سی ڈال کر وہ کھا سکتی ہے، جو اس کے گلے کو تکلیف نہ دے۔ الحمدللہ چشم بد دور، اللہ پاک اس بچی کو سلامت رکھے۔
200 کی صرف ایک خوراک میں نے اسے دی ہوئی ہے، اور 7 تاریخ کو میں نے وہ خوراک دی تھی، آج 12 تاریخ ہے، 7 8 9 10 11 12 آج 6واں دن ہے، ابھی تک بچی کو دوسری کوئی خوراک نہیں دی گئی ہے، اور مزید بھی اللہ پاک اس بچی پر اپنا کرم کرے۔ میرا کوئی ارادہ اس کو میڈیسن دینے کا نہیں ہے، جیسے ہی اس کے 8 دن پورے ہوں گے اور یہ بالکل جو مائنر سی سویلنگ باقی رہ گئی ہے، میں بچی کو اسکول جانے کی اجازت دے دوں گی، اور اس کے بعد کیا ہے 2 دن 3 دن وہ مزید پرہیز کرے گی تو اس کا کھانا پینا بھی میں شروع کر دوں گی۔ تو دیکھیے یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں نے بچی کو صرف 200 کی ایک ڈوز استعمال کروائی ہے، تو یہ اللہ پاک کا کرم ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ سب کو ایک جیسے حالات پیش آتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے پیشنٹ کو بخار بہت تیز ہو جائے اور وہ ایک خوراک اس کو قابو نہ کر سکے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی بچی کی جو سچویشن ہے وہ میڈیسن کی ریپیٹیشن کو کال کرے۔ میں صرف اپنا کیس آپ کو بتا رہی ہوں، اور یہ ریسنٹ کیس اس لیکچر کو تیار کرنے سے پہلے کا یہ کیس ہے، اور یہ لیکچر تیار کرنے کی وجہ بھی وہ بچی ہی بنی ہے کہ مجھے ایک ٹاپک مل گیا تو میں نے کہا چلے میں ممس کے اوپر لیکچر کر دیتی ہوں، اور میں ساتھ میں آپ کو یہ اپنا کلینکل کیس بیان کر رہی ہوں۔ یاد رکھیے مجھے آپ لوگوں کے حوالے سے تو نہیں پتہ ہے کہ آپ لوگوں کے کیا بلیف ہیں یا آپ لوگوں کی کیا سوچ ہے، میں اپنے بارے میں ایک بات بتا دوں کہ میرا فرم بلیف ہے کہ شفا صرف اللہ پاک دیتے ہیں۔ ہم اپنے علم کے مطابق، اپنے تجربے کے مطابق دوا کا انتخاب ضرور کر سکتے ہیں، لیکن ہم شفا کے لیے اللہ پاک کی ذات کے مجبور ہیں، کے لیے اللہ پاک کے سامنے مجبور اور بے قصر ہیں۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ کے سامنے کوئی اس طرح کا پیشنٹ آتا ہے اور آپ اسے میرے ہی نقش قدم پہ چلتے ہوئے ایک 200 کی ڈوز دے دیتے ہیں اور آپ کا کیس بگڑ جاتا ہے، تو اس کی میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ میں نے تو اپنے علم کے مطابق میڈیسن کی سلیکشن کی، اپنے علم کے مطابق میڈیسن کو یوز کروایا، اس کے بعد میں نے اپنے اللہ پہ بھروسہ کر لیا اور اس پہ شفا چھوڑ دی کہ اللہ پاک میرے مریض کو شفا عطا کر دے۔ تو آپ کے پاس اگر کنڈیشن اس طرح کی آتی ہے تو آپ بھی ٹرائی کر کے دیکھیے، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پیشنٹ کی علامات اس میڈیسن میں یا ان میڈیسن میں نہیں مل رہی اور آپ کو برائنیا مل رہی ہے، آپ کو اس کے علاوہ کوئی دوسری میڈیسن مل رہی ہے، ایکونائٹ آپ کو مل رہی ہے، آپ کو ایپیکوک مل رہی ہے، آپ کوئی بھی میڈیسن استعمال کروا سکتے ہیں، لیکن میرا کام یہ ہے کہ میں آپ کو ٹاپ گریڈ میڈیسن بتاؤں، اور اگر رواں سیزن میں میرا ساتھ میں لیکچر کے دوران کوئی اس طرح کا کیس بھی میرے پاس آیا ہے تو میں اس کو بیان کر دوں۔ تو یاد رکھیے ہمارا کام صرف کوشش کرنا ہے، شفا دینا صرف پروردگار کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ پاک میرے مریضوں کو اور آپ کے مریضوں کو بھی شفا عطا کرے اور ہماری ہومیوپیتھی کو کامیاب کرے، آمین۔ شکریہ۔